السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آج آپ کے ساتھ ایک معلوماتی ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ڈرامہ ارطغرل کے بارے میں نے ایک دو ویڈیوز آپ کے سامنے رکھی تھیں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اب عثمانیوں کے ساتھ، سلطنت عثمان کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور سلطنت عثمانی کو جب ختم کیا گیا تو کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلومات ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک ہماری کتاب کے اندر، غالباً مجھ سے پہلے پانچویں کلاس کی، جو پانچویں کی اردو کی جو کتاب کی، اس کے اندر ایک مضمون ہوتا تھا جس میں ایک شخصیت کا اس کی خدمات کا بڑا تذکرہ کیا جاتا، جس کا نام تھا مصطفیٰ کمال پاشا۔ تو اس کے نام کا ایک باقاعدہ سبق ہوا کرتا تھا۔ مجھے یاد تو نہیں ہے کہ اس کے اندر سبق کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ظاہر ہے اگر وہ مضمون لکھا ہوا تھا اس کے اندر، سلیبس کی کتاب کے اندر، تو ظاہر ہے اس کی پذیرائی کی گئی ہوگی، اس کی تعریف کی گئی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ شخص کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تو آل عثمان کو راتوں رات گھریلو لباس کے اندر ہی یورپ بھیجنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ منصوبہ یہودیت کی طرف سے مصطفیٰ کمال پاشا کو کہا گیا تھا کہ ایسا کیا جائے۔ شاہی خاندان، ملکہ اور شہزادوں نے التجا کی کہ ہمیں یورپ کیوں بھیج رہے ہیں، ہمیں کسی عرب ملک میں، اردن، مصر، شام یا مدینہ وغیرہ میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم اپنے جو اسلامی افکار ہیں، جو ہمارے اسلامی نظریات اور عبادات جو ہیں اپنی مکمل رکھ سکیں۔ تو اس کے جواب میں مصطفیٰ کمال پاشا نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کو یورپ جانے پر مجبور کیا۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ صہیونی آقاؤں کی جو ان کے احکامات تھے، وہ واضح بتا رہے تھے کہ وہ اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں اور اس خاندان کو آخری درجے تک ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن سالونک اور کسی کو یورپ روانہ کر دیا گیا، اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو راتوں رات فرانس بھیج دیا گیا، اس حالت میں کہ ان کی ساری جائیدادیں ضبط کر لیں، یہاں تک کہ گھریلو لباس کے اندر ان کو خالی جیب میں ان کو اس حال میں رخصت کیا گیا کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہ تھی۔ کہا جاتا ہے سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں کاسہ گدائی لیے پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ لے۔ پھر جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسا میں ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادگی نہ ہوئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ دکانداروں کا کافی قرض ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ بالآخر مسلمانوں نے چندہ کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا، جہاں وہ سپرد خاک ہوئے۔ 20 سال کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی خبر گیری کی، وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندریس تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے، وہاں جا کر ان کے احوال کا پتہ لگایا اور معلومات کی۔ اس طرح وہ پیرس کے سفر میں رہے اور سفر کی صعوبتیں برداشت کیں، اور بالآخر انہوں نے عثمانی خاندان کا پتہ لگا لیا اور وہ خوش ہو گئے کہ مجھے میرے آبا کا پتہ چل گیا ہے، مجھے میری ماؤں تک رسائی حاصل ہو گئی ہے۔ بہرحال وہ پیرس کے سفر میں کہتے ہیں کہ مجھے میرے آبا کا پتہ بتاؤ، مجھے میری ماؤں سے ملواؤ۔ آخر وہ ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچے، وہاں ایک کارخانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی زوجہ 85 سالہ ملکہ شفیقہ اور ان کی نور نظر ان کی بیٹی 60 سالہ شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں نہایت معمولی اجرت پر برتن مانج رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مندریس اپنے آنسو نہ روک پایا اور زاروں قطار رونے لگ گیا۔ پھر ان کا ہاتھ چوم کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ شہزادی عائشہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں ترک کا وزیر اعظم ہوں، عدنان مندریس میرا نام ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بول اٹھیں، اب تک کہاں تھے، اور خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ عدنان مندریس جب انقرہ واپس آئے تو انہوں نے کمال اتاترک کے دوست اور اس وقت کے ترکی کے صدر جلال بیار سے کہا، میں آل عثمان کے لیے
معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں کو واپس اپنے ملک میں لانا چاہتا ہوں۔ بیار نے شروع میں اعتراض کیا، مگر مندریس کے اصرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی اجازت دے دی گئی۔ پھر عدنان مندریس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے کر آئے، مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری نہ کروا سکے۔ ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا سہرا مرحوم اربکان کے سر جاتا ہے جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ پھر جب مندریس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو من جملہ الزامات کے ساتھ ساتھ 2 الزام یہ بھی تھے کہ انہوں نے 30 سال بعد ترکی میں عربی زبان میں اذان دینے کی اجازت دی تھی، جس سے کمال اتاترک اور اس کے ساتھیوں نے ترکی میں بند کر دیا تھا۔ یہ ہیں کمال اتاترک کے کارنامے کہ عربی میں مسجد کے اندر عربی زبان کے اندر اذان کہنے پر پابندی لگائی تھی اس شخص نے۔ انہوں نے حکومت کے خزانے سے کہا گیا کہ عدنان مندریس نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا ہے، اس لیے وہ اس جرم کے گناہ میں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے اور اپنی جیب خاص سے ذاتی صرفے سے 10,000 لیرہ سالانہ شہزادی عائشہ اور ملکہ شفیقہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، جو کہ سب جھوٹ تھا۔ جب ستمبر 91 کو عدنان مندریس اور ان کے 4 ساتھیوں کو ملٹری کورٹ، یا یاد رکھیے گا یہ لفظ، ملٹری کورٹ نے، فوجی حکومت نے شہید کیا تو دوسرے ہی دن دونوں ملکہ اور شہزادی بھی بحالت سجود وفات ہوئی۔ یہ سلوک ہے ہمارے نام نہاد سیکولرزم کا، ڈنڈورا پیٹنے والوں کا۔ اسلام اور مسلمان کے ساتھ نہ کوئی مروت، نہ شرافت، نہ صلہ رحمی، نہ قرابت داری، نہ اخلاق کا پاس، نہ قدروں کا لحاظ۔ یہ جو قومیت اور وطنیت کا راگ الاپتے ہیں اور نعرے لگا لگا کر جن کی زبانیں نہیں دکھتیں، ان کا مقصد بجز اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ اسلامی اخوت سے لوگوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے اور اس مقدس رشتے کے تانے بانے کو بکھیر کر رکھ دیا جائے اور اس کو ایسی جاہلی رشتوں میں تبدیل کر دیا جائے جن میں احترام نام کی کوئی چیز نہ ہو، ذات منقود ہو، حرمتوں اور انسانی رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو۔ روئے زمین پر موجود شیطانوں کے چیلوں سے کبھی بھی بے خبر نہیں رہنا میرے دوستو۔ اور ایک بات، یہ جو کہانی ہے یہ بچوں کو سلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے میرے دوستو، یہ سوئے ہوں کو جگانے کے لیے ہے کہ اپنے ہیروز کو جان کر جیو، اپنے ہیروز کو ڈھونڈو، اپنے ہیروز کو پہچانو اور ان کی قربانیوں کو پہچانو اور ان کا پرچار کرو۔ کوشش کرو کہ اسلام کے نام پر حرف نہ آئے، اسلام کی اصل روح جو ہے وہ داغدار نہ ہو۔ میں اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔